لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب الله الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں مشکور ہوں حضرت ناظر اسلام شیخ الحدیث شیخ القرآن فخر سادات سید اعزاز علی بچر شاہ صاحب کہ ان کے وسیلہ سے اس فقیر ناچیز ادنا سے طالب علم کو اس عظیم محفل کے اندر میں شرکت کا موقع ملا، جس میں بہت اکابر علماء کرام اور بہت سارے فضلاء عظام جو ہیں جو آج ظاہراً تکمیل علم کے ساتھ یہاں پر شرکت فرما ہیں. میں اپنی خوش نصیبی کے اوپر اللہ کا احسان مند ہوں کہ اس وقت ان اکابرین کے چہروں کی زیارت بھی ثواب کا کام ہے، اور ان طلباء کے یہ اللہ اتنی عظمت دیتا ہے کہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ. تو یہ معلم کائنات جو حرہ سے اقرا کے ساتھ اس تعلیم و تعلم کا سلسلہ لے کر آئے، اور پھر دار صدیق رضی اللہ عنہ اور دار ارقم رضی اللہ عنہ اور دار علم سے ہوتے ہوئے مدینہ شریف میں صفا پہ پہنچتے ہوئے آج 1500 سال بعد اس جگہ کے اوپر اسی کی تکمیل ہو رہی ہے. علم کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گود سے گور تک حاصل کرتے رہو، یعنی اس کی تکمیل ہوتی نہیں ہے. ہم مروجہ جو ہمارے علوم کا طریقہ کار ہے مدارس کے اندر، یہ دو طرح کے علوم ہیں، بلکہ ہر علم کے اندر یہ دو طرح کے علوم ہیں. پہلا آلاتی ہے جس کو انسٹرومنٹل کہتے ہیں. ہم اپنے علوم میں دیکھیں تو وہ گرامر، صرف، نحو، معنی اور یہ ساری چیزیں، ان کا مقصود ہوتا ہے کہ علوم عالیہ تک رسائی ہو، اور علوم عالیہ قرآن و حدیث ہے. اب یہ سارے علوم جو ہیں یہ وہاں تک رسائی لے کر جاتے ہیں. اب آپ کی دورہ حدیث کے بعد تکمیل یہ ہوئی ہے کہ آپ قرآن اور حدیث تک رسائی پا چکے ہو، اور اس سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ قرآن کے معنی کیا ہیں، اصول تفسیر کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، رجال کا علم کیا ہے، فرق کیا ہے. تکنیکی اعتبار سے آپ ساری ان چیزوں کو جانتے ہو، لیکن یہ آپ کو عالم نہیں بناتا، کیونکہ قرآن اور حدیث آپ سے کیا چاہتا ہے یہ ابھی تشنا ہے. جب یہ بات آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے، صرف معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ علم ایک نور ہے اور علماء ادھر موجود ہیں، تو مجرد کلیہ ہے نور کا کہ جہاں ہو وہ نظر آتا ہے. دیر معزز محترم مہمان گرامی تری طریقت و رہبر شریعت منبع الفیوزی والبرکات صاحب زادہ اولادی امام خراسانی حضرت العلامہ و مولانا عاشق اللہ صاحب، ادابی سلم الگری صاحب زادہ حضرت العلامہ و مولانا عاطف اللہ صاحب، ادابی نور مدبری وفاقہ، اور جناب شیخ المشائخ شیخ غلام حضرت غلام صاحب تقبلہ اللہ، ادابی فرزند ارجمند حضرت العلامہ و مولانا علی الرحمن صاحب عظیم تشریف راوڑل. رب العزت دید قدمونا زمان دی جامعی نال عقید پارا تعظیم خیر باعث و برزی طول قلب زینم آئی تشریف فرمائشی محفل نظم و زبر تاریخ الوسط. صاحبان و بارکان کی اجازت کے ساتھ تو
عرض یہ کر رہا تھا کہ علم جب نور ہے تو نور کا مجرد کلیہ ہے کہ جہاں وہ نظر آئے گا اور جس پہ پڑ جائے اس کو ظاہر کر دے گا۔ اب علم ظاہر تک بندے کو صرف اتنی رسائی ہے کہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے، لیکن قرآن اور حدیث مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے، یہ جب تک باطن کے اندر میں علم کا نور داخل نہ ہو، یعنی گھل نہ جائے، اتنی دیر تک اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر عالم اسے نہیں کہا جس نے فلاں 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 چیز حاصل کی ہو، بلکہ اس علم کے نور کے ساتھ مزین ہونے کے بعد اپنے پیدا ہونے کا مقصود، یعنی عبادت خدا بندی میں شریعت مطہرہ کے اندر بلا تکلف عمل پیدا ہونے، یعنی خشیہ الہی میں ڈوبنے کا نام بتایا۔ اس لیے تعریف جو قرآن میں آئی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور معلم کائنات نے فرمایا کہ میں صرف معلم بن کے نہیں آیا بلکہ مکارم اخلاق کے لیے بھی آیا ہوں۔ اور وہ جو پہلے طالب علم تھے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ انکار شخصی سے شروع ہو کر باہر تک جاتا ہے۔ میرے اندر ہی جو حکم خدا کا انکار ہے وہی بڑا کفر ہے، اور جو حکم خدا کے ساتھ میرا ملان ہے وہی سب سے بڑی رحمت ہے۔ وہاں سے شروع ہو کر آگے انہی لوگوں کے لیے تورات اور انجیل میں بھی مثال جو بیان کی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ وہ ہے ہمارے لیے مشعل راہ۔ اور اسی لیے آج جو درس حدیث ختم ہوا اس میں بھی یہی ذکر کیا گیا کہ جب تک مجدد الفسانی امام ربانی رضی اللہ عنہ جو یہ ہے مجتہد ہے علم کلام کے اندر میں اور تصوف کے اندر میں، آپ کی جو باتیں تھیں وہ عملی طور پر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہم اللہ کے احسان مند ہیں کہ اللہ نے اس دور میں مجدد عصر حاضر، قیوم زمان، محبوب سبحان حضرت اخندزادہ سیف الرحمن پیر ارچی خراسانی رضی اللہ عنہ کی وساطت سے وہ چیز ہمارے دلوں کے اندر میں اس طرح داخل کی کہ اس حدیث مبارک کے مطابق ہمارے ایک چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے وہ بھی وزن میں کس طرح بڑی لگتی ہے۔ مثلا مجدد پاک فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ عالم صغیر ہے، پوری کائنات کا خلاصہ ہے۔ اس بات کو آپ فرماتے ہیں کہ اگر پوری کائنات سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہے اور ایک انسان کہے تو یہ اس انسان کے کہنے کا اللہ کے ہاں وزن زیادہ ہے۔ پھر عام انسان کے بعد وہ انسان جس کا قلب حیات پا چکا ہو، اللہ کی صفات فعلیہ کی معرفت حاصل کر چکا ہو، وہ جب اس معرفت کے ساتھ اپنے رب کے سبحان کہے گا، بحمدہ ہی کہے گا، تو اس کا وزن تمام انسانوں کے کہنے سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اور جب اس کا روح اللہ کی یاد میں حیات پا چکا ہو تو پھر وہ قلب کے حیات والوں سمیت اس اللہ کی ثمانیہ ثبوتیہ حقیقیہ صفات سے معرفت حاصل کرنے کی وجہ سے اس کا وزن اللہ کے ہاں اور زیادہ ہوگا۔ مقصد عرض کرتا ہوں کہ ان سارے لطائف سے گزر کر جب اس صفات سلبیہ سے ہو کر نفس انسان جب اس وقت اس حیات میں اللہ کی معرفت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کی وزن جو ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا، حتیٰ کہ اس بات کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ حیت وحدانی ایک ایسا عجوبہ ہے جو اللہ نے اس انسان کے اندر رکھا۔ آج الحمدللہ مرشد مبارک کی وساطت سے یہ آپ سالکین کے اندر، اس فقیر کے اندر میں اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور اس نعمت کے ساتھ اس کے لیے اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت کس طرح ہے۔ پھر سبحان اللہ العظیم، اس کے ساتھ جب یہ عظمت اور معرفت واضح ہو جاتی ہے اس علم کے ساتھ بندے کے،
تو اس کو اپنا آپ نہایت حقیر اور نیچ نظر آتا ہے، وہ توبہ میں ڈالتا ہے۔ تو ان اللہ یحب التوابین، تو یہ جو ہلکے ہیں الفاظ وزن میں اللہ کے ہاں، یہ محبوبتان کس طرح بنتے ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین، اور وہ جب نواحی سے ہٹ جاتا ہے ان اللہ یحب المتطہرین۔ اس لیے علم کی جہاں تک رسائی لازم ہے، اللہ نے ان لوگوں کو جو معلم کائنات کے شاگرد تھے، کہیں تلامذہ نہیں کہا، اصحاب کہا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے طالب علم بھائیوں کے ساتھ دستگزار ہوں کہ اب اس صحبتوں کو اختیار کرتے رہو، تاکہ یہ صحبتیں آپ لوگوں کو، مجھے جو ہے وہاں تک رسائی عطا کر دیں کہ ہم عبادت کرتے ہوئے ہمیں ایسے ہو کاننا کا طرح۔ اور یہ صرف اس تصوف اور سلوک اور اس دور کے اندر میں نسبت سیفیہ سے ممکن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور کہ